أفمن يخلق كمن لا يخلق صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 17 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اوپر سے جو ذکر ہو رہا تھا اللہ کی قدرت کا کہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، ایک نطفے کا بنانے والا اللہ، نطفے سے انسان بنانے والا اللہ، ایک بے جان قطرے کو بولنے والا بنانے والا اللہ، اور اس کے علاوہ جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ جانوروں کے چمڑوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اور صبح چرانے لے کر جاتے ہو اور شام کو گھر واپس لاتے ہو، یہ خوبصورتی کا ماحول دینے والا اللہ۔ اور پھر جانور تمہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تمہارا بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور گھوڑے کا پیدا کرنے والا، خچر اور گدھوں کا پیدا کرنے والا، تاکہ تم اس پر سوار ہو اور زیب و زینت تمہاری زیب و زینت کا سامان ہو۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان سے بارش کے قطرے اتارنے والا اللہ، کہ وہ بارش کے قطرے زمین میں جاتے ہیں، ان زمین میں جاتے ہوئے قطروں کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور ان پانی کے قطروں کو زمین سے اللہ نکالتا ہے، پھر انسان ان قطروں کو پانی پیتا ہے، اور پھر انہی قطروں سے اللہ گھاس کو اگاتا ہے۔ اور فرمایا کہ آگے تمہاری کھیتیاں جو اگتی ہے اور تمہیں جو پھل اور پھول کی نعمتوں سے نوازا، وہ یہ سارا نظام ایک بارش کے قطرے سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کرنے والا اللہ، سورج اور چاند کو تمہارے لیے بنانے والا اللہ، خدمت پر لگانے والا اللہ، ستاروں اور سیاروں کو تمہاری خدمت پر لگانے والا اللہ۔ پھر فرمایا کہ قسم قسم کے مخلوقات کا بنانے والا اللہ، ان کو پھیلانے والا اللہ۔ اور فرمایا کہ سمندر کا خالق اللہ، سمندروں پر کشتیاں چلانے والا اللہ، سمندر کی لگام کو تھامنے والا اللہ، سمندروں سے مچھلیوں کا نکالنے والا اللہ، اور تر و تازہ گوشت تمہارے لیے مسخر کرنے والا اللہ۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ کشتیوں کو چلانے والا اللہ، کشتیاں سمندر کی موجوں کو چیرتی ہوئی اپنا سفر طے کرتی ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کی طاقت۔ اور پھر فرمایا کہ زمین کی ڈگمگاہٹ کو کم کرنے والا اللہ، پہاڑوں کے ذریعے سے، وزن کے ذریعے سے، اور پہاڑوں سے نہروں کا نکالنے والا اللہ، راستوں کا نکالنے والا اللہ۔ اور پھر فرمایا ستارے جو راستے بتاتے ہیں، ستاروں کا خالق اللہ، سیاروں کا خالق اللہ۔ اب ایک سوال اللہ کرتا ہے، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا یہ چیزیں جس نے پیدا کی ہے اور وہ جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے اور دوسرے نے اس میں سے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے؟ افلا تذکرون، تو تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ تم میں دماغ کیوں نہیں ہے؟ عقل کو یوز کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اس کے باوجود اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ جو اوپر سے نیچے تک اللہ نے نعمتیں گنوائی ہیں، یہ تو بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ کہہ رہا ہے ایسی ہے جو تم گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر میں گر جانا چاہیے تھا، تمہیں ہر نعمت کے بدلے میں پوری زندگی سجدہ شکر کرنا چاہیے تھا، مگر باوجود تم شکر کرنے کے نافرمانی کرتے ہو، باوجود اللہ کو کریڈٹ دینے کے کسی اور کو ان تمام چیزوں کا کریڈٹ دیتے ہو، تو یہ تمہاری انتہائی درجے کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لغفور رحیم، یقیناً اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ہاں، ہم اللہ کی نعمتوں کا ہو بہو شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اگر شکر ادا کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ ہم بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔ صرف تم اتنا کرو کہ ظاہر اپنا بنا لو، باطن اپنا بنا لو، کہ اوپر دکھو ایسے جیسے اللہ چاہتا ہے، اندر سے بنو ایسے جیسے اللہ چاہتا ہے، کہ اپنے دل کو پاک صاف کر دو، اپنے دماغ کو پاک صاف کر دو، اور ظاہر میں نبی کی شباہت اپنے چہرے پر لگا لو، اور اندر میں لہذا باطن میں اللہ کی محبت سے دل اپنا بھر دو۔ اللہ صرف اتنا ہی چاہتا ہے، تو یہی تمہارا شکر
کافی ہے۔ لیکن باوجود ہم یہ شکر ادا کرنے کے ہم انہی ہاتھ اور پیروں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور بجائے دل میں اللہ کی محبت بٹھانے کے کوئی لڑکی کی محبت بٹھا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی مکان کی محبت بٹھا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی دکان کی محبت بنا کر بٹھا ہوا ہے، اور کوئی جاب کی محبت بنا کر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے گستاخی کی ہے۔ فرمایا کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ چیزوں کو بھی جانتا ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور وہ چیزوں کو بھی جانتا ہے جو علانیہ ہے، یعنی علی الاعلان ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون صحیح شکر ادا کر رہا ہے، کون غلط شکر ادا کر رہا ہے، کون شکر ادا ہی نہیں کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہر میں یعنی جسمانی طور پر شکر ادا کرتے ہیں، مگر دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، تو اللہ کو ایسی محبت نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اندر میں اللہ کو بہت چاہتے ہیں، مگر باہر میں یعنی ظاہر میں نماز کی پابندی نہیں ہے اور زبان پر جھوٹ ہے۔ اللہ کو ایسے بھی لوگ نہیں چاہیے۔ اللہ کو ایسے مسلمان چاہیے جو ظاہر میں بھی اللہ کے فرما بردار ہو، باطن میں بھی اللہ کے فرما بردار ہو، ظاہر میں بھی اللہ نظر آئے، باطن میں بھی اللہ نظر آئے۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ کسی اور کو پکارتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی ہے حالانکہ وہ خود ایک مخلوق ہے۔ یعنی یہ جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھگوانوں کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرتے ہیں، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ خود ایک مخلوق ہے، یعنی انہیں خود اللہ نے پیدا کیا ہے، انہیں خود کسی اور نے پیدا کیا۔ یہ کیا کوئی چیز پیدا کرے گے، چاہے وہ پتھر کا بنا ہوا بھگوان ہو، درخت کا بنا ہوا بھگوان ہو، لوہے کا بنا ہوا بھگوان ہو، چاہے وہ جیزس ہو، چاہے وہ بدھا ہو، اللہ کے علاوہ جتنے بھی بھگوانوں کو پکارا جا رہا ہے انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کسی کے بھی وہ خالق، بلکہ وہ خود ان کو خود کسی اور نے پیدا کیا، یعنی ان کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اموات غیر احیاء، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب بے جان ہیں، مردے ہیں، مرے ہوئے ہیں، یہ سارے جھوٹے خدا اموات مرے ہوئے ہیں۔ پتھر کی مورتیاں یہ بے جان ہیں، یہ مری ہوئی ہیں، غیر احیاء، ان میں زندگی نہیں ہے۔ آج جیزس کرائسٹ کی پوجا کی جاتی ہے تو کبھی کراس سے کوئی نیچے اترا ہے، کبھی کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا ہے؟ یہ سارے جھوٹے خدا ہیں۔ تو فرمایا کہ غیر احیاء، ان میں کوئی زندگی نہیں، وما یشعرون، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے، ایان یبعث، کہ ان کے جو بھکت ہیں یہ کب اٹھائے جائیں گے انہیں بھی نہیں پتا، اور انہیں کون کیسے اٹھائے گا یہ بھی نہیں پتا، اور انہیں یہ خود کیسے عدالت میں اللہ کے پیش ہو گئے انہیں یہ بھی نہیں پتا۔ وہم یشعرون، یہ کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی اپنے بھکتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ جو پتھر کا بنا ہوا بھگوان ہے اسے نہیں پتا کہ کتنا دودھ کا ابھیشیک کیا گیا ہے اور کتنی میری پوجا کی گئی ہے، کیونکہ نہ اسے کان ہے نہ اسے آنکھ ہے، صرف آنکھ کان بنانے سے کوئی سنتا اور دیکھتا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ورق پر جتنے لوگ ڈرائنگ کرتے ہیں وہ سارے ہی سننے اور دیکھنے لگ جاتے۔ اس کی حقیقت صرف ڈرائنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ناک منہ بنا دیا، ہاتھ 10-12 لگا دی اور سمجھ لیا کہ وہ بھی اور زیادہ طاقتور ہے۔ وہ فرمایا کہ وہ ایک مکھی نہیں پیدا کی ہے، مکھی کا پر وہ پیدا نہیں کر سکتے، درخت کا تنکا، گھاس کا تنکا وہ پیدا نہیں کرتے، ذرہ وہ پیدا نہیں کر سکتے، مچھر کی ٹانگ کا ایک ادنا سا حصہ، مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مچھر کی ٹانگ کا کنارہ وہ پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کے پر کا کنارہ وہ پیدا نہیں کر سکتے، یعنی ذرے سے بھی اتنی سی بھی چیز وہ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان پر کوئی اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو وہ ہٹا نہیں سکتے، اتنی چھوٹی سی تکلیف دہ چیز مکھی کو وہ ہٹا نہیں سکتے، تو تمہارے بڑے بڑے پرابلموں کو وہ کیسے ہٹائے گا، وہ کیسے مصیبتوں کو دور کرے گا؟ ایک پتھر کا بنا ہوا، لوہے کا بنا ہوا، یا پھر تم نے اپنے ہاتھوں سے جن بھی دیوی دیوتاؤں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ایان یبعثون، یہ کب اٹھائے جائے گا اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ لہٰذا ان بھگوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پکارنے والے زمین سے کب اٹھائے جائیں گے، کب عدالت قائم ہوگی، یہ خود بے جان ہے۔ تو اپنے بچوں کو ہم یہ سکھائیں، یہ سمجھائیں کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ عقائد ان بچوں کے مضبوط کرے، بچوں کو پابند بنائے نماز کا، اور بچوں کو جب ہم یہ بتائیں گے تو بچے یہ سوچیں گے نہیں اللہ اور یہ جو دوسرے پتھر کے بنے ہوئے یہ ایک نہیں ہو سکتے،
چھوٹے سے بچوں کے دماغ میں ہم یہ عقیدے فٹ کر دے، بٹھا دے۔ سورہ اخلاص کا سورہ، ترجمہ، تشریح انہیں معلوم ہونی چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے۔ ہر باپ کا یہ کام ہے، ہر ماں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کرے۔ اللہ تبارک